بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها وقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها الى اخر الايه. وبالسند المتصل منا الى الامام همام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله يعلمه وسيده وبركاته امين. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن باب بن يونس عن نافع اخبره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن كرم بن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن الهادي محمد بن ابراهيم بن الحارث التابعي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت الليله 21 وهي الليله التي يخرج من سبيحتها من اعتكافه قال من كان يعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر فقد رأيت هذه الليله ثم انقذها وقد رايتني يسبق يطير من سبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فلقيت عيناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي يفعل ما يقين من صبح 21. باب الهائي رجل المعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سالم قال اخبرني ابن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الي راسه وهو مجابر في المسجد فيرجله وانا هائم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکاتے تھے دوسری زمانہ جھکاتے تھے وہ مجاور کی مسجد جب کہ آپ مسجد میں احتکام کر رہے ہوتے تھے. میں اس کو کمزور کر کیا کرتی تھی جب کہ میں خود حائضہ ہوتی تھی. تو یہ اپنے گھر میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور سر اس طرف کر دیا تو وہ قبول کرتی تھی. جی باب المعتكف لا يدخل بيت الا بهذا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليه رأسه وهو في المسجد فيرجله وكان يدخل البيت الا لهذا اذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا هائم وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا هائم. یہ فرمایا کہ وہ کانا یخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله. یہ بھی کرتے تھے کبھی کہ سر مسجد میں ہے اور سر کی طرف کر دیا تو حضرت عائشہ نے وہیں پر سر چھوڑ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معتکف کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ غسل احترام ہو تو وہ اس کے لیے جانا جائز ہے کہ غسل کرے واجب غسل کے لیے. لیکن جو غسل مسنون ہے یا غسل تبریز ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے غسل کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ جمعہ کے غسل کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جی باب الاعتكاف ليلا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عباد الله قال اخبرني ناصر بن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فوق بنذرك.
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی اسلام سے پہلے کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلوں میں استدلال کیا ہے حنفیہ کے خلاف۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کے وقت میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی اور رات کے وقت میں روزہ نہیں ہوتا تو بغیر روزے کا اعتکاف ہوا۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف رات کے اعتکاف کی نیت نظر مانے تو وہ نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے اور صرف رات کو اعتکاف کرنا بھی کافی ہے۔ حنفیہ دونوں مسئلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف نفلی جو ہے وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، بغیر روزے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف نفلی ہو جائے گا، بغیر روزے سے بھی ہو سکتا ہے، رات کے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اعتکاف واجب کا، نظر والے اعتکاف کا، تو وہ اگر کوئی نظر مانے تو میں اعتکاف کروں گا تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہوگا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا، اور رات کے وقت میں بھی نہیں ہو سکتا بلکہ وہی دن میں ہوگا۔ اور حنفیہ اس حدیث کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ لیلتن جو آیا ہے اس میں یہ دن اور رات دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے۔ بکثرت لوگ جو ہے صرف رات کا استعمال کرتے ہیں لیکن مراد رات اور دن کا مجموعہ ہوتا ہے، یہی یہاں پر بھی مراد ہے۔ کہتے ہیں میں 10 راتیں میں نے اعتکاف کیا، کوئی شخص یہ کہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ 10 رات اور دن، اسی طریقے سے یہاں رات سے مراد پورا دن اور رات ہے، اور لہذا روزہ بھی ضروری ہوا، سمجھے نا۔ اور تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی جاہلیت میں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جاہلیت میں اسلام سے پہلے نظر مانی تھی، آپ نے فرمایا کہ پھر نظر کو پورا کرو۔ اس سے بھی امام شافعی استدلال کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کسی شخص نے اسلام لانے سے پہلے کسی ایسے عمل کی نیت نظر مانی جو اسلام میں بھی عبادت ہے، عبادت مقصودہ ہے اسلام کے اندر بھی، اور نظر مانی تھی اسلام سے پہلے، تو اسلام لانے کے بعد بھی اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں مانی ہوئی نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الاسلام یحجب ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو۔ تو اس میں اگر کسی نے جاہلیت میں نظر مانی تھی تو وہ نظر بھی ختم ہو گئی، اب اسلام لانے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھے نا۔ اور یہاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مقصد حنفی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ بطور واجب، نظر واجب کے طور پر آپ نے پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے ایک اچھے نیک کام کی نیت کی تھی، چاہے جاہلیت میں کی تھی، تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا کر لو۔ تو یعنی یہ جو تھا بطور استحباب تھا، نہ کہ بطور وجوب۔ جی باب اعتكاف النساء. أبيه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خلال فيصلي الصبح ثم يدخل فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما أن تضرب خلالا فأذنت لها فضربت خلالا فلما رأت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ضربت خلالا آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأخلية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمن ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 10 من شوال. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان،
آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، تو میں آپ کے لیے لگا دیا کرتی تھی ایک خیمہ. خبا خیموں کہتے ہیں، تو یعنی مسجد میں ایک خیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیتی تھی تاکہ آپ اس میں قیام فرمائیں اعتکاف کے دوران. فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، تو آپ صبح کی نماز پڑھتے ثم يدخلوا، پھر اس میں داخل ہوتے. بظاہر مراد یہ ہے کہ 20 تاریخ کی اعتکاف سے شروع ہوتا ہے، 20 تاریخ کے مغرب کے وقت سے نا، 21ویں شب کی آغاز سے. تو 21ویں شب آپ جاگتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، پھر اگلے دن جب 21واں روزہ شروع ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر معتکف میں یعنی اس خیمے میں داخل ہوتے. سمجھے نا؟ اس کے بعد لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے 21 تاریخ کی صبح سے، کیونکہ یہاں حضور عائشہ فرما رہی ہیں کہ صبح کے وقت میں آپ داخل ہوتے تھے. لیکن جمہور کے نزدیک اعتکاف شروع ہوتا ہے 20 تاریخ کی مغرب سے، اور 21ویں شب پوری اعتکاف کی حالت میں ہی گزارنی ہوتی ہے. لیکن یہاں جو مذکور ہے کہ خبا میں یعنی خیمے میں آپ داخل ہوتے ہیں صبح کے وقت، وہ اس لیے کہ ساری رات آپ عبادت کرتے تھے تو خیمے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. صبح کی نماز پڑھ کر پھر خیمے میں داخل ہوتے. ثم يدخلوا فاستأذن حفصة عائشة أن تضرب خباءً، تو ایک حضرت حفصہ نے اجازت مانگی حضرت عائشہ سے کہ وہ بھی ایک خیمہ لگا لیں، یعنی وہ بھی اعتکاف کریں. فأذنت لها، تو انہوں نے اجازت دے دی. یہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ پہلے حضرت عائشہ نے اجازت مانگی تھی ایک خیمہ لگانے کی، یعنی حضرت عائشہ نے درخواست کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی خیمہ لگا لوں اور اس کے اندر میں اعتکاف کروں. آپ نے اجازت دے دی. بعد میں حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ بھائی تم بھی اعتکاف کر رہی ہو تو میں بھی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بھی لگا لیا خیمہ. فضربت کے بعد فلما رأت زینب بنت جحش، جب حضرت زینب بنت جحش نے دیکھا تو ضربت کے بعد آخر انہوں نے ایک اور خیمہ لگا لیا. فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الأقبیہ، جب صبح ہوئی یعنی 20 تاریخ کی صبح، تو آپ نے دیکھا کہ سارے خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں مسجد کے اندر. فقال ما هذا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فأخبر، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ خیمہ آپ کا ہے، ایک عائشہ کا ہے، ایک حفصہ کا ہے، ایک زینب کا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل برا یریدنا، آل برا ترونا، دو روایتیں ہیں. آل برا یریدنا، کیا کوئی نیکی ہے جس کا یہ ارادہ کر رہی ہیں؟ یعنی ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہوئے انہوں نے خیمے لگا لیے ہیں، تو کیا یہ کوئی نیکی ہے جس کا یہ ارادہ کر رہی ہیں؟ اگر آل برا یریدنا پڑھے، اور اگر آل برا ترونا، کیا یہ کوئی نیکی ہے جو تمہارا گمان ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے جو یہ کر رہی ہیں؟ فترک اعتکاف ذالک الشہر، تو آپ نے اس مہینے خود اعتکاف کرنا ہی چھوڑ دیا، پھر 10 دن شوال میں اعتکاف کیا. تو ہوا یہ تھا اصل میں جو براہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں حضرت عائشہ نے اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ان کو اجازت اس لیے دے دی کہ ان کا جو گھر تھا حضرت عائشہ کا وہ مسجد سے بالکل متصل تھا، تو ان کو آنے جانے میں مسجد کے اندر گزرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تم لگا لو. حضرت حفصہ نے اجازت مانگی حضرت عائشہ سے. حضرت حفصہ کا گھر جو ہے وہ حضرت عائشہ کے گھر سے متصل تھا، تو وہ بھی اس حد تک اتنی زیادہ خرابی نہیں تھی، کیونکہ حضرت عائشہ کے خیمے کے ساتھ ہی ان کا خیمہ لگ گیا اور گھر بھی ان کا قریب تھا، تو اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی. حضرت زینب نے جب لگوایا تو حضرت زینب کا گھر متصل نہیں تھا،
تو ان کو آنے جانے میں مسجد کے اندر سے گزرنا ہوتا. تو اب 3-4 خیمے لگے ہوئے, 3-4 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف میں, اور جو ہے ساری مسجد کے اندر ان کا آنا جانا ہے. یہ حضور کو پسند نہیں آیا, تو آپ نے حضرت زینب کو منع کیا. اب اگر حضرت زینب کو منع کریں اور حضرت عائشہ کو نہ کریں تو یہ ان کی دل شکنی کا احتمال ہے, اس لیے آپ نے ان کو بھی منع کیا. اور جب ان کو منع کیا تو خیال ہوا کہ اگر میں خود اعتکاف کروں گا اور ان کو منع کر دوں گا تو ان سب کی دل شکنی ہوگی. اس واسطے آپ نے خود بھی اعتکاف کرنا شروع کر دیا, اور پھر شوال میں 10 دن مزید اعتکاف کیا. سمجھ گئے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواتین کا اعتکاف اگر سے جائز تو ہے, لیکن ایسی طرح اعتکاف کرنا کہ جس سے خواتین کی آمد و رفت ہو مسجد کے اندر, یہ حضور نے پسند نہیں کرنا. اور یہ اعتکاف جو مسجد میں خواتین کے لیے جائز قرار دیا تھا, یہ بھی اس وقت تھا جب کہ خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت تھی. بعد میں جب فاروق اعظم کے زمانے میں اجازت ختم کر دی گئی اور صحابہ کرام کی موجودگی میں کی گئی, سب کا اس پر اتفاق ہوا, تو جس طرح ان کا آنا منع ہو گیا تو اسی طرح ان کا مسجد میں اعتکاف کرنا بھی روک دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العقیدۃ فی المسجد. وبالسند المتصل الى الامام النعمان الحافظ الحجة امير المؤمنين في حديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلوم وفيوض وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف, فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اقيت حباء عائشة وحباء حفصة وحباء زينب, فقال اذا تكونون بهن, ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب هل يقوم المعتكف لحوائجه الى باب المسجد. وبه قال حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان, فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب, فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على اسمكم إنما هي صفية بنت حيي, فقال سبحان الله يا رسول الله, وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم ما شيئا. جی باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. وبه قال حدثنا عبد الله بن مليب قال سمع یہ ایک حدیث پہلے نہیں گزری ہے, ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت انها جاءت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تزوره كاعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ تشریف حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں اعتکاف سے, جب آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے عشر اواخر میں. فتحدثت عنده ساعة, تو وہ حضور کے پاس کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کرتی رہیں. تو مقامت تنقلب, پھر واپس جانے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, یقلبها, ان کو واپس پہنچانے کے لیے. حتی اذا بلغت باب المسجد, یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کے پاس جب پہنچی اور وہ حضرت ام سلمہ کے گھر کے دروازے کے پاس, تو مر رجلان من الانصار, انصار کے 2 صاحب قریب سے گزرے. تو سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ان سے فرمایا کہ علی رسلکما, ذرا ٹھہر جاؤ. ان دونوں آدمیوں سے کہا انما ہی صفیہ بنت حیی, کہ میرے ساتھ جو ہیں یہ صفیہ بنت حیی ہیں. مطلب ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہ آئے کہ یہ کوئی عورت کون ہے ساتھ میں, تو آپ نے نام لے دیا کہ صفیہ بنت حیی ہے. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ, تو ان کو ذرا یہ بات صاف گزری, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
سبحان اللہ وکبر علیہما، اس پر یہ بات شام گزری کہ آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی خیال ایسا آ سکتا ہے کہ حضور کے ساتھ کوئی غیر عورت ہوگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان جو ہے وہ انسان سے خون کے طریقے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے. تو یہ تعلیم دے دی کہ آدمی کو موضع تہمت سے بچنا چاہیے. جی باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. وبه قال حدثنا عبد الله بن وليد قال سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة عشرين. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسر في ماء مقيم فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت أقيمت الصلاة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبتي وجبهتي. باب الاعتكاف المستحاضة. وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواج مستحاضة فكانت ترى خمرة أو صفرة فربما وزعت تحت تحتها وهي تصلي. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. وبه قال حدثنا سعيد بن وفيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد قال عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حال. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواج فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعذري حتى انصرف معك وكان بيتها في دار سامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار أنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. السند متصل من يدرأ المعتكف عن نفسه یعنی دفاع کرے اپنے نفس کا. وہ یہ کہ اپنے بارے میں کوئی خیال پیدا ہو کسی کے دل میں تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے کوئی بات کہے. جی السند متصل من الى امام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله وما كان بركاته عامل. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن صفية اخبرته قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنهم أن صفية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجع مشى معها فابصره رجل من الأنصار فلما ابصره دعاه فقال تعال هي صفية بنت حيي. وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلة قال وهل هو إلا ليلة. باب من خرج من اعتكافه عند السوق. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيه عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد قال حدثنا أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشر الأوسط فلما كانت صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف
فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وسين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفي وأرنبته أثر الماء والسين. باب الاعتکاف. ایک منٹ. یہ نماز عورت جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی تو صحیح ہے. مدرسۃ البنات جو ہے وہ کیا اس کا کیا ہوگا؟ مدرسۃ البنات جو ہے ان کی تو قائم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ میں نے بتلایا تھا نا کہ نماز پڑھنے کے لیے جانے کی تو اجازت نہیں ہے خواتین کو، لیکن تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے. مسجد میں بھی اگر باز ہو رہا ہو تو مسجد میں باز کے لیے جا سکتے ہیں. جی. باب الاعتکاف في الشاور. وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان ان يحيى بن سعيد ان امرأة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه فقال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غداة أبصر 4 ضباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في عشر الأشهر من شوال. باب من لم يرى على المعتكف صوما. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فاعتكف ليلة. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. وفيه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال وراه قال ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. وبالسند متصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ارادہ کر لیا ہے اعتکاف کا لیکن ابھی اعتکاف شروع نہیں کیا، نظر بھی نہیں مانی، محض ارادہ ہے دل میں، اور پھر بعد میں اعتکاف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں اس میں. جیسے کہ ازواج مطہرات نے ارادہ کر لیا تھا مگر بعد میں وہ اعتکاف نہیں کیا. جی. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وأنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها فقالت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت بوراء فبني لها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم انصرف إلى بنائه فبشر بالعبدية فقال ما هذا؟ قالوا بنا وعائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر هذا الذي هذا ما أنا بمعتكف فرج فلما أفترى اعتكف 10 من شوال. باب المعتكف يرسل رأسه البيت للغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابل رأسه. مسجد میں پہلی اور دوسری صف کے اندر معتکف بنائے جاتے ہیں تو نماز کے اوقات میں ان کو اٹھانے کا حکم اس طرح ضروری ہے یہ انتظامی معاملہ.
کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا؟ معتکف جو مسجد میں پہلی اور دوسری صف میں بنائے جاتے ہیں تو نماز کے اوقات میں ان کو اٹھانے اس شرائن کو اس کا حکم ہے یا انتظامی معاملہ؟ جو خیمے لگائے جاتے ہیں وہ نماز کے وقت میں اٹھائے جائیں؟ ہاں اٹھانے جانے اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں جائے گا، دونوں باتیں جائے گا. اٹھا بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو نہ اٹھائیں، اور باقی جگہوں پر نماز پڑھ لیں، دونوں جائیں گے. جی سوال اگر ایک محلے والے میں سے کوئی بھی اگر ایک محلے والوں میں سے کوئی بھی احتکاب میں نہ بیٹھے تو اس صورت میں جو یہ محلے والے کوئی اور آدمی کو جو ہے کسی عوض کے ساتھ جو بٹھا سکتے ہیں احتکاب میں. اگر ایک محلے والے میں سے کوئی بھی احتکاب میں نہ بیٹھے تو اس صورت میں سب تو تاریخ سنت ہوں گے. اس صورت میں کوئی اور آدمی کو جو ہے کسی عوض کے ساتھ بیٹھا سکتے ہیں احتکاب میں. عوض کے ساتھ تو نہیں بتا سکتے، تار جائے نہیں. عزیز سوال جی عرضی کرنے کی جسے فرمایا کہ اور نماز پڑھنے تو مسجد میں نہیں جائے گی لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتی ہے، جیسے مسجد میں واز ہو رہا ہے. جی تو آپ بات کرنا تو ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد وہیں پر ترجمہ قرآن شریف ہوتا ہے. تو کیا اور تراویح کے ساتھ جو ہے قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہوتا ہے. اچھا. تو اور جو ہے وہ تراویح میں شرکت کر لے اور پھر ترجمہ بھی پڑھ لے تو جا سکتی ہو. ہاں، اگر مقصود یہ ہے کہ وہ تفسیر کے درس میں شریک ہو، پھر وہاں گئی ہے تو نماز کا وقت ہے، نماز کو بھی شامل ہو جائے تو جائے گا. جس حدیث سے استدلال فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنا یہ ایسی حاجت اصلیہ ہے جس کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. مسجد سے باہر کیسے نہیں لگے آپ؟ دروازے سے، مسجد کے دروازے سے. تو جی اگر مسجد کے احاطہ میں غسل خانہ بنا ہوا ہو اور غسل جمعہ کر سکتا ہے معتکف نہیں؟ وہ جو مسجد میں جہاں غسل خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا، وہ مسجد کا ضروریات میں داخل ہے لیکن مسجد کا حصہ نہیں ہے. معتکف اعتکاف سے پہلے کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں، مثلاً قرآن مجید نہ آ رہے کسی بیٹھک وغیرہ میں، تو اعتکاف سے پہلے اسے نیت کر لی، اعتکاف کے دوران بیٹھک میں جا کر قرآن مجید سنانا اس کے لیے جائز ہے. سمجھ نہیں آیا. معتکف اعتکاف سے پہلے کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں، مثلاً قرآن مجید سنا رہے ہیں کسی بیٹھک دوسری جگہ، ہاں، اعتکاف بیٹھ گیا، اس کے بعد اعتکاف کے دوران وہ قرآن مجید جا کر وہاں سنا سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید مکمل کرے گا یا چھوڑ دے گا. اعتکاف مصنون میں تو نہیں کر سکتا، نفلی اعتکاف اگر ہے تو اس میں کر سکتا ہے. مصنون اعتکاف میں پھر باہر نہیں جا سکتا دوسری جگہ. تو یہ محراب کے ساتھ جو کمرے بنائے جاتے ہیں، یہ محراب کے ساتھ جو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کے لیے کمرے بنائے جاتے ہیں، تو وہاں پر معتکف جا کر اذان دے سکتے ہیں، وہ مسجد کی حدود میں شمار ہوں گے یا نہیں؟ وہ اصل مدار تو اس پر ہے کہ بانی نے اس کو مسجد کا حصہ قرار دیا ہے یا نہیں. تو اگر وہ مسجد کا حصہ قرار دیا ہے تو پھر وہاں پر جا سکتا ہے معتکف بھی، لیکن اگر بانی نے قرار نہیں دیا اس کو مسجد کا حصہ تو پھر وہاں نہیں جائے. سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے جو باب گزری ہے تو اس میں جو ہے حدیث اور باطل باب سے مناسبت نظر نہیں آتی. کون سے باب میں؟ یہ باب من اراد ان یعتکف ثم بدا له ان یخرج. یہ اس حدیث اور اس میں جو مات ہے جو حدیثیں لائی ہے اس میں یہ معنی معتقد سے مناسب بالکل ظاہر نہیں ہوگا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صبح کو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صبح کہی تھی اور اس حدیث سے باب سے مناسبت ظاہر نظر نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو آپ نے صبح کو کہی تھی. صبح کو 20 تاریخ سے یہاں پر ملانے 20 تاریخ سے 20 تاریخ سے صبح میں جب آپ نے دیکھا کہ سفر میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کریں. جی. اور کوئی آدمی نشاور ہوتا ہے تو وہ نشہ کرنے کے لیے سگریٹ پیتا ہے یا نشہ وغیرہ کرتا ہے تو وہ نشہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ تو اس کی صورت کیا بنے گی؟ بس صورت یہ ہے کہ یا تو جس وقت بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں پیشاب کے لیے وغیرہ کے لیے تو اس وقت اپنا وہ عادت پوری کر لیں. اس کے محض اس غرض کے لیے نکلنا چاہیے.
جی۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے مسجد سے باہر نکلے اور واپسی آتے ہوئے غسل مسنون یعنی جمعے والا غسل کر لے تو اس کی اجازت ہے؟ مفتی عبدالرؤف صاحب دعوت برکاتم کی جو اعتکاف کی کتاب ہے انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ جلدی جلدی غسل کرتے ہوئے آ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ وہ بعض حضرات نے اس کا فتویٰ دیا ہے لیکن یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ مولانا عبدالرؤف صاحب نے بھی بعد میں اس سے رجوع کر لیا ہے شاید۔ یہ بیچارہ بہت دیر سے پوچھنے کی فکر میں۔ ہاں آخری کے بعد الغسل تو اس کے اندر غسل کا تذکرہ میں ترجیل کا ہے حدیث کے اندر، یہ حضرت آخری بات کے اندر باب المعتدی یدخل رأسه البیت للغسل۔ ہاں غسل نہیں غسل ہے وہ صحیح ہے۔ ہاں اللہ کا ترجیل ہے، ہاں غسل کا تذکرہ تم ہاں اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی کی دوسری روایت میں ذکر ہے، جیسے امام بخاری کثرت کرتے ہیں کہ ایک روایت میں اگرچہ ایک چیز کا ذکر نہیں ہے لیکن اسی کے دوسرے طریقے میں ذکر ہے تو اس کو بھی لے آتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہاں پر اگرچہ اس روایت میں صرف کنگھی کرنے کا ذکر ہے لیکن دوسری روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس میں سر دھونے کا بھی ذکر ہے، تو اس بات سے امام بخاری یہاں پر لائے، وہ ان کو نئی کسی نئے طریقے سے نہیں ملی، یہی طریقہ لیا ہے۔ یہ خواتین جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو یہ اعتکاف مسنون ہوتا ہے یا نہیں؟ کون سا؟ جو رمضان میں گھروں میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں۔ ہاں اگر اس میں بھی دونوں ہو سکتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں اور مسنون بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں پھر کرنے کے کیا دلیل ہے صحیح؟ جب قرآن کریم میں ہے وہاں تو ماکثون فی المساجد، تو اعتکاف کے ساتھ مسجد کی قید لگائی گئی ہے، تو خواتین جو گھر میں کرتی ہیں اس کی پھر کیا دلیل ہوگی؟ وہ گھر کے امام حنیفہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ گھر کے اندر بھی مسجد ایسی جگہ بناتے ہیں نا جہاں پر کہ نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو جیسے حدیث میں فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم مساجد، اپنے گھروں کے اندر بھی مسجدیں بناؤ، تو عورتوں کے لیے وہی مسجدیں ہیں جو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ کوئی بنائی جاتی ہے، اسی میں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں اور جگہ پر نہیں۔ یہ سخت گرمیوں کے موسم میں مطلب پسینہ زیادہ آتا ہے اور بدبو آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایذائے مسلم ہے، تو اس صورت میں غسل مسنون کرنا کا جائز ہے سر؟ جائز تو نہیں ہے، یعنی اعتکاف کے اندر تو جائز نہیں ہے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد ہی کے اندر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے مسجد کے اندر غسل بھی ہو جائے اور مائع مستعمل مسجد میں پھیلے بھی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں انتظام ہے اس کا مسجد میں کہ وہ ایک جگہ سے بنائی ہوئی ہے نا، وہ مسجد کا حصہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر کوئی چادر یا پلاسٹک وغیرہ بچھا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے نہا لیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے یہ کرتے تھے کہ کوئی بڑا سا برتن لے لیا ٹب جیسا، اس کے اندر بیٹھ کر اس کے اندر پانی ڈال دیا اپنے اوپر، یہ جائے۔ جی اس کے اندر ایک لفظ آیا کہ تکفا ازواجہ، ازواج کا لفظ جس کے اندر یہ تکفا ازواجہ کا لفظ آیا ہے، یہ تکفا ازواجہ، ازواج کا لفظ مؤنث حقیقی ہے، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کا مؤنث لایا جاتا ہے، یہاں پر مذکر آیا ہے۔ ایسے ضرور باتیں مت کیا کریے آپ سب پڑھوا جی۔ اور کچھ بعض مساجد کے اندر جی، بعض مساجد کے اندر جمعے کی نماز کے لیے اور تراویح کے لیے خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جب تراویح اور جمعے کے لیے خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ہاں تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا بھائی اچھا تو نہیں ہے، کیونکہ خواتین کا مسجد میں آنا نماز پڑھنے کی غرض سے یہ کوئی مشروع کام نہیں ہے، زیادہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کرنا انتظام کرنا کوئی صحیح بات نہیں۔ ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر وہاں پر کوئی وعظ وغیرہ کا سلسلہ ہے تو اس صورت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آنے کا اصل مقصود وعظ سننا یا درس سننا ہے، اور جب نماز صبح پڑھیں گے تو نماز میں بھی شامل ہوگی، تو اس طرح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے تراویح کے لیے بلانا یا جمعہ کے لیے بلانا یہ نہیں ہے۔ سوال چل بھائی اور سوال نماز جنازے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ نماز جنازے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ نماز جنازے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ موٹر جی
اگر کوئی شخص اعتکاف مسنون کو ترک کرے کسی عذر کی وجہ سے، کیا اس کی قضا لازمی ہے یا نہیں؟ اعتکاف رسول توڑ دے اگر، جی ہاں قضا، ایک دن کی قضا لازم ہے. کیا روزہ بھی رکھے گا اس میں؟ جی اس میں روزہ بھی رکھے گا؟ پھر روزہ رکھے گا یعنی اس کے اعتکاف وجہ، روزہ اٹھا دیں؟ ہاں روزہ بھی رکھنا ہوگا، ظاہر ہے جب قضا کرے گا تو اعتکاف روزے کے ساتھ کرنا ہوگا. تاریخ جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں واضح نصیحت ہونے کی نیت سے مسجد میں جا سکتی ہیں، ہاں. تو پھر ان کی تراویح میں شامل مثلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صفبندی کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ تو یہ ہے نا کہ کوئی انتظام ہے، اگر خواتین ہیں تو پھر وہ جیسے پیچھے مسجد کے پیچھے صفیں ہوں، حائل کے ساتھ دیوار ہوتی، جہاں اس کا انتظام ہوتا ہے وہاں عورتوں مردوں کے درمیان کوئی فاصل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ صفیں متصل ہوں. مسجد کے اندر ہو صفیں متصل ہو، مسجد سے باہر ہو تو زیادہ فاصلہ نہ ہو، بہت بڑا فاصلہ نہ ہو. جی اگر اور مردوں کے بھی آنے کا امکان ہو، ہیں اگر اس اور مردوں کے بھی آنے کا امکان ہو تو عورتوں کو مردوں کے ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. عورتوں کے لیے پھر الگ جگہ ہو جس میں بیچ میں حائل ہو، دیوار ہو یا پردہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھیں. سوال اخراجی نفسی نے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مفتی عبدالروف صاحب کے رسالے میں اس کی اجازت ہے اور آپ کے رسالے میں اس کی ممانعت تھی. کہنے کے لیے اخراجی ریخ کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہنے کے لیے اخراجی ریخ کے لیے وجود ہوا کے اخراج کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں اس میں دونوں قول ہیں، بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مسجد کے اندر بھی گنجائش ہے. دونوں قول ہیں، ہمارے کو کہا حنفیہ میں دونوں قول ہیں، لیکن مجھے ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا مکلف نہیں آدمی اعتکاف کی حالت میں، جیسے بہت سی باتیں جو اعتکاف کی حالت میں عام حالات میں ناجائز ہوتی ہیں اعتکاف کی حالت میں جائز ہوتی ہیں، جیسے سونا مسجد میں جائز نہیں ہے، یہاں جائز ہے، تو اسی طریقے سے وہ بھی جائز ہے. جی جی معتکف جو ہے دوسری مسجد میں علمی مجلس میں شرکت کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی نہیں جا سکتا یار، یہ ہم سب فضول بات وہ جائے گا جو اعتکاف کی. بعد اہل علم نے فتویٰ دیا کہ اگر تفسیر میں شرکت کرنی تو دوسری جگہ جا سکتے ہیں. غلط ہے یہ صحیح نہیں. چلو معتکف اگر وضو خانے پہ بات کرے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. معتکف اگر وضو خانے پہ بات کرے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. ہاں مگر ضرورت سے زیادہ اگر 1 منٹ بھی رہے گا ضرورت سے زیادہ تو اعتکاف فاصل ہو جائے گا، چاہے بات کرنے کے لیے ہو کسی طرح سے. پڑھیے آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه عنهم قال انكم تقولون ان ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريرة وان اخوتي من المهاجرين كان يسألهم السبق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فاشهدوا إذا غابوا واحفظوا إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرئا مسكينا من مساكين صفة أعينهم ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى يقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وما أقول فبسطت نمرة عليه حتى إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.
یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع اور معاملات کے ابواب شروع فرمائے ہیں، اور شروع کے باب میں بلکہ متعدد ابواب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بیع و شراء ہو یا تجارت ہو یا اپنے روزی کمانے کا کوئی اور مشغلہ ہو، یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس میں مشغول ہونا یہ سنت ہے، اور صحابہ کرام بکثرت ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کو محض دنیا داری سمجھ کر برا سمجھنا درست نہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاشی مشاغل ہیں، چاہے وہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو، یہ سارے کے سارے مشاغل ایک طرح سے انسان کا فریضہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کسب الحلال یا کسب طلب الحلال طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلال مال کا کسب کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد، نماز روزے وغیرہ کے فرائض کے بعد۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں جو ہے اگر اس کی آیتوں میں ذرا غور کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر دنیا کے مال و دولت کو اچھے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا تجارت کرنے کے لیے بکثرت قرآن کریم میں جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ہے وابتغوا من فضل اللہ، کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت، تو تجارت کو فضل اللہ میں تعبیر کیا ہے جگہ جگہ، بہت سی جگہوں پر۔ اور اسی طرح مال کے لیے لفظ خیر استعمال کیا ہوا، انہ لحب الخیر لشدید، تو مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اموال کو یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے جس پر کہ تمہارے زندگی کا دار و مدار ہے، تو اس کے لیے تاریخی الفاظ استعمال کیے، سمجھے نا۔ لیکن دوسری جگہ اگر دیکھیں تو ان کے لیے کچھ اس کی کچھ قباحت و صنعت بھی بیان کی گئی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سمجھے نا، اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ کہا گیا ہے۔ تو بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ اموال، یہ دنیا کا ساز و سامان یا مال و اسباب، یہ انسان بطور آلہ استعمال کرے، ان کو اپنا منزل مقصود حقیقی نہ بنائے، اور اس کی محبت اس کے دل میں اتنی جاگزین نہ ہو کہ اس کی وجہ سے حلال و حرام کی فکر چھوڑ دے، تو اس وقت تک تو یہ خیر ہے، قیامن ہے، فضل اللہ۔ لیکن اگر اس کو انسان اپنی زندگی کا آخری مقصود بنا لے کہ وہ سارا مقصد میرا یہی ہے کہ پیسے کماؤں گا، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو فتنہ بنا دیتی ہے، اس کو متاع الغرور بنا دیتی ہے، سمجھے نا۔ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا کا جو مال و اسباب ہے اس کی مثال کشتی کی سی ہے، وہ پانی کی سی ہے، اور انسان کی مثال کشتی کی سی ہے۔ کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، ایسے انسان بغیر دنیا کے مال و اسباب کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کی مثال کشتی کی سی ہے، اور مال و دولت اور دنیا کے مال و اسباب
کی مثال پانی کی دی ہے، لیکن یہ پانی اسی وقت تک کشتی کے حق میں فائدہ مند ہے اور اس کے لیے مددگار ہے جب تک وہ پانی اس کے دائیں ہو، بائیں ہو، نیچے ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، ارد گرد ہو، تو وہ اس کے لیے کارآمد ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر گھس جائے تو وہی پانی جو اس کے لیے کشتی کو چلا رہا تھا وہی اس کو ڈبو دے گا۔ تو اسی طرح یہ مال و دولت اور ساز و سامان جو کچھ بھی ہے یہ جب تک انسان کے ارد گرد ہے اس وقت تک تو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند، لیکن اگر اس کے اندر گھس گیا، یعنی اس کے دل کے اندر گھس گیا، یعنی محبت اس کی پیدا ہو گئی اور اس محبت ایسی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انسان نے حلال و حرام کی فکر چھوڑ دی، تو پھر وہ اس کو ڈبو دے گا۔ تو مانا فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتیت، آب اندر زیر کشتی پشتیت، جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے تو اس کو پشتی بنتا ہے، یعنی اس کو سہارا دیتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ آب اندر زیر کشتی پشتیت، آب در کشتی ہلاک کشتیت، لیکن پانی جب کشتی کے اندر چلا جائے تو اس کو کشتی کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی ہے صورتحال۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ بیع اور تجارت وغیرہ سب کچھ حلال ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ انسان اس کو مقصد زندگی نہ بنائے، اور دوسرا اس کی محبت ایسی دل میں نہ پیدا ہو جائے کہ جو انسان کے دل سے حلال و حرام کی فکر مٹا دے۔ ارے سمجھ گئے؟ اب آگے حدیث روایت کی ہے، دیکھو اس میں جو آیت کریمہ نقل کی ہے قرآن امام بخاری نے، تو پہلے تو احل اللہ البیع وحرم الربا، تو یہ بتا دیا کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ گویا کچھ چیزیں معاشی سرگرمیوں میں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تجارتاً حاضرن تجوروہا بینکم، اسے بتا دیا کہ تجارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ناپسند نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ آیت وہ باب نقل کیا ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت باب میں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن تجارت کے دوران میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے رکھو، اللہ کی یاد ساتھ ساتھ رہے گی تو تجارت میں تم کو ناجائز کاموں سے روکے گی۔ لعلکم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اس میں یہ مذمت فرمائی اس بات کی کہ کوئی آدمی تجارت کو دیکھ کر جو ضروری دینی کام ہے اس کو چھوڑ کے چلا جائے، تو یہ ہے مذموم۔ اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہو کتاب الجمعہ میں حدیث کہ وہ قافلہ آیا تھا کچھ سامان لے کر، تو بعض صحابہ کرام خطبے سے اٹھ کر چلے گئے تھے اس کی طرف۔ پھر فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لہو سے بھی بہتر ہے اور تجارت سے بھی بہتر ہے۔ تو تجارت سے اشارہ کر دیا کہ تجارت الگ سے جائز ہے، مگر اس کو ترجیح دینا ما عند اللہ پر، اللہ کے ثواب کے اوپر ترجیح دینا، یہ غلط ہے۔ آگے آیت کریمہ نقل کیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہاں یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ باطل طریقے سے مال کھانا تو ہے ناجائز، جائز راستہ کیا ہے کہ ایک تو تجارت ہو، دوسرے باہمی رضامندی سے ہو۔ تو باہمی رضامندی بھی کافی نہیں اور تجارت بھی کافی نہیں، تجارت ہو اور باہمی رضامندی ہو، لہذا صرف باہمی رضامندی سے کوئی معاملہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جو سود کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی باہمی رضامندی سے کرتے ہیں، جو قمار والے ہیں وہ بھی باہمی رضامندی سے کرتے ہیں، جو سٹا کھیلتے ہیں وہ بھی باہمی رضامندی سے کرتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا تجارت ہونا بھی ضروری ہے، اور تجارت ہونے کے معنی یہ ہے کہ احکام شریعہ کے مطابق بیع و شراء۔ اب آگے حدیث نقل کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں نہ تم تقولون
آپ لوگ کہتے ہو کہ نہ ابا ہریرہ کا یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں روایتیں کرتے ہیں، اسے بہت کثرت کر رکھی ہے. یہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ بس بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں صحابہ کرام، اور تو اتنے کرتے نہیں، اور یہ بہت روایتیں کرتے ہیں. وتقولون ما بال المهاجرین والانصار لا يحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابو ہریرہ. اب تم کہتے ہو کہ کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی حدیثیں روایت نہیں کرتے جیسے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. تو اب اس کی وجہ بتاتے ہیں. وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ ان اخوتی والمہاجرین کان یشغلهم السباق بالاسواق. میرے جو مہاجر بھائی تھے تو ان کو تو مشغول رکھتے تھے سودے بازاروں کے اندر. بازاروں کے اندر جو وہ سودے کرتے تھے، صفق صدقہ کی جمع سودے کو کہتے ہیں. تو بازاروں میں جو سودے کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ ان کو مشغول رکھتا تھا. تو وہ اپنے کمائی کے لیے جایا کرتے تھے بازاروں میں، وہاں تجارت میں مشغول رہتے تھے. لہٰذا ان کو زیادہ موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا اور آپ سے حدیث سننے کا نہیں ملتا تھا. وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، اور میں چمٹا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی ملء بطنی، اپنے پیٹ کے بھراؤ پر. یعنی مجھے نہ کوئی تجارت کرنی تھی، نہ کوئی زراعت کرنی تھی، نہ کوئی باغ کی دیکھ بھال کرنی تھی. میں تو بس یہ تھا کہ میرا پیٹ بھر جائے اور پھر میں بیٹھا رہا ہوں حضور کے پاس. فأشهد إذا غابوا، تو میں حاضر رہتا تھا اس وقت جب کہ دوسرے لوگ غائب ہوتے تھے. وأحفظ إذا نسوا، اور میں یاد رکھ لیتا تھا جب کہ دوسرے لوگ حضور کی بعض باتیں بھول جاتے تھے. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، اور جو میرے انصاری بھائی تھے ان کو مشغول رکھتا تھا ان کے اموال میں ان کا عمل کرنا. اموال سے مراد ان کے باغات، نخلستان، اس میں وہ عمل کرتے تھے. وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، اور میں تو ایک مسکین آدمی تھا. تو من مساکین صفہ کے مساکین میں تھے. اعرف حین ینسون، میں یاد رکھتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے. تو اس واسطے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہو گئیں بنسبت دوسروں کے. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محدثو، یہ پہلے گزر بھی چکی ہے کتاب العلم میں یہ بات کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لن یبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع لي ثوبه الا باع ما اقول. کیا آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی اپنا کپڑا پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی یہ بات پوری کر لوں اور پھر اس کو اپنی طرف جمع کر لے گا تو وہ یاد ہو جائے گا اس کو جو کچھ میں نے کہا ہے. فبسطت نمرة علیہ، تو میں نے اپنے اوپر ایک چادر پھیلا دی یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی جمع ہوا جا صدری، اس کو اپنے سینے کی طرف جمع کر لیا، سمیٹ لیا. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے کوئی بات میں بھولا. جی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي الجدي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع فقال سعد بن ربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتين هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق غير قاه. قال فقد إليه عبد الرحمن فأتى بأخة وسمن. قال ثم تاب القدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم تقطر؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. یہ تیسری حدیث جو لائے تھے امام بخاری وہ اس وجہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مہاجرین جو ہیں وہ تجارت میں مشغول ہوتے تھے، انصار جو ہیں نخلستانوں میں مشغول ہوتے تھے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تجارت اور زراعت میں مشغول رہتے تھے. اب یہ دوسری حدیث آ ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے تو آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم فرما دی میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان. سعد بن ربیع جو ہیں وہ انصاری صحابی تھے. فقال سعد بن ربیع ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا
کہ انی اکثر الانصاری مالا، میں سارے انصار میں سب سے زیادہ مال ہے میرے پاس، فاقسم لک نصف مالی، تو میں تمہارے لیے اپنا آدھا مال تمہیں تقسیم کر کے دے دیتا ہوں، اپنے آدھا مال سے 10 ہو جاتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں۔ وانظر ای زوجتی حویت، اور دیکھ لو میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس بیوی کو تم پسند کرو، نزلت لک، میں دستبردار ہو جاؤں گا تمہارے حق میں اس سے، یعنی اس کو طلاق دے دوں گا۔ فاذا حلت، پھر جب وہ عدت اس کی پوری ہو کر حلال ہو جائے تو بچتا تم نکاح کر لو۔ یعنی اتنا اثار کیا انصار نے کہ مال و دولت ہی میں نہیں بلکہ بیویوں میں بھی پیشکش کی کہ اگر میں سے کسی ایک سے تم نکاح کرنا چاہو تو کرنا۔ فقال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا حاجت لی فی ذلک، نہیں بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بس شکریہ ادا کیا ہوگا۔ حل من سوق فیہ تجارہ، تو البتہ یہ پوچھا کہ بھائی کوئی یہاں بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو؟ قال سوق قینقاع، تو سعد بن ربیع نے کہا کہ ہاں بازار ہے ہمارا، اور یہ بازار وہی ہے جو سوق قینقاع کہلاتا ہے۔ قینقاع اصل میں قبیلہ کا یہودیوں کا، اور یہودی لوگ جو ہیں شروع سے سوداگر ہیں نا، تجارت کے استاد ہیں شروع سے، اور تجارت پر ان کا قبضہ رہتا ہے، تو وہاں بھی یہودیوں کا قبضہ تھا تجارت کے اوپر، تو اس واسطے انہی کے قبیلے کے نام پر یہ بازار بنا دیا گیا تھا۔ قال فغدا الیہ عبد الرحمن، تو صبح کے وقت عبد الرحمن بن عوف اس بازار میں چلے گئے، فأتی بعقیق وثمن، تو وہاں سے کچھ پنیر لے کر آئے اور کچھ گھی لے کر آئے، یعنی وہاں کوئی تجارت کی ہوگی تو وہاں سے اس تجارت کے اندر ہو سکتا ہے یہ نفع کے طور پر لائے ہوں، جو نفع کے طور پر ملا تو اس سے پنیر اور گھی لے کر آ گئے تاکہ گھر میں استعمال ہو۔ قال ثم تابع الغدو، پھر پیدل پہ وہ صبح کے وقت میں جاتے رہے، تابع مانا جاری رکھا، انہوں نے مسلسل جاری رکھا صبح کے وقت میں جانا، یعنی ہر روز صبح کو اٹھ کے بازار چلے جایا کرتے تھے اور وہاں تجارت وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔ فما لبث ان جاء عبد الرحمن، ابھی کچھ زیادہ اچھا نہیں گزرا تھا کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف آئے، علیہ اثر السفرۃ، تو ان کے کپڑوں پر نشان تھا کچھ زردی کا، یہ زردی کا ایسا نشان تھا جو عام طور سے جو جن کا نکاح ہوا ہوتا ہے قریب، تو وہ خوشبو لگاتے ہیں، تو اس قسم کا نشان کپڑے پر نظر آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت، آپ نے فرمایا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ قال من، آپ نے پوچھا کس سے کیا؟ قال امرأۃ من الانصار، تو عبد الرحمن آپ نے فرمایا کہ میں اور انصار کی خاتون سے میں نے نکاح کر لیا۔ قال کم سکتا، آپ نے پوچھا کہ کتنا تم نے مہر لے گئے اس کے پاس؟ تاکہ سکو کے معنی اصل میں تو ہنکا کر لے جانے کے ہوتے ہیں، جانوروں کو ہنکانا، لیکن مطلب ہے کہ کتنا مال دوسرے کے پاس لے گئے تم، یعنی اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا، مہر معجل۔ قال زینۃ نواۃ من ذہب، تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کی ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونا، مہر میں یہ طے ہوا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کا جو وزن ہوتا ہے اتنا سونا دوں گا۔ او نواۃ ذہب، یہ فرمایا کہ ذہب کی ایک گٹھلی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ۔ تو یہ اس حدیث کا جو نکاح سے متعلق مسائل ہیں اس حدیث میں، وہ تو انشاءاللہ کتاب النکاح میں آئیں گے، لیکن یہاں امام بخاری کے لانے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بھائی کی پیشکش کو قبول کرنے کے بجائے خود جا کر تجارت کرنا پسند فرمایا، اور اسی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اسی کے بعد نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی بڑی وسعت اور فراخی عطا فرمائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد باغنا فقال لعبد الرحمن وقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل عقدا وثمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه غضب من سفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيما قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما تخفى إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولي ولو بشاة محیم یہ اسر بولتے ہیں جب کسی سے کوئی حال معلوم کرا بھائی کیا بات ہے کیا حال ہے. جی ایک سوال ہے پورا پڑھ رہے ہو. جی سوال ہے وہ بھی قال ہو گیا یہ حدیث پوری ہو گئی. ہاں کیا سوال ہے؟ کیا کسی آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس سے شادی کر لے؟ پتہ نہیں کیا کہتا ہے یار. شادی کیا جائز ہے کہ آدمی ایک شخص اپنی بیوی کو دوسرے آدمی کے لیے طلاق دے دے کہ دوسرا آدمی اس سے شادی کر لے؟ تو کیا اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات؟ طلاق تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے اور بیوی کے درمیان کوئی لڑائی وغیرہ ہو. تو ویسے لڑائی وغیرہ ہو ضروری ہے. جی سوال وبالسند المتصل حاشیہ نمبر 60 میں انہوں نے ذکر کیا ولو بالسین، اور عام طور پہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ یہ حدیث موضوع کا حصہ ہے. کہاں لکھا ہے؟ حاشیہ نمبر 7 سے انہوں نے اول ولو بشات کی مثال میں ولو بالسین کو ذکر کیا. یہ تو ایک مثال دی ہے کہ جیسے ولو بالسین جو ہے وہ وہاں پر ولو جس معنی میں آیا ہے اسی معنی میں یہاں پر بھی آیا ہے. اس سے زیادہ نہیں آتا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہو. مقولہ بھی صحیح جس نہیں ہے مقولہ ہے لیکن مقولے میں ولو اس معنی میں استعمال ہوا ہے. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسباقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تسلموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فقرأها ابن عباس. یعنی یہ پہلے گزر گئی ہے حدیث کہ چونکہ عکاظ مجنہ ذو المجاز جو ہے یہ میلے لگا کرتے تھے جاہلیت میں. اس کے بعد پھر حج ہوتا تھا. 900 چوہے کھاتے پھر بلی حج کو جایا کرتے. یہ تینوں میلوں میں اپنا خوب ایسے عزت کر کے پھر جاتے تھے حج کو. تو صحابہ کرام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے سفر میں اگر ہم تجارت کریں تو یہ حج کے مقاصد کے خلاف ہو. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی سارے جناح تب تک مسلم ربکم فی مواسم الحج. مراد اس سے مواسم حج میں تجارت کرنا تھا. عبداللہ بن عباس اسی طرح قرات کرتے تھے یعنی سارے جناح تب تک مسلم ربکم فی مواسم الحج. اور بظاہر یہ قرات سے مراد قرات تفسیری یعنی بعض اوقات صحابہ کرام کسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے کوئی لفظ بڑھا دیتے تھے تفسیر کے طور پر. اس کو بھی بعض اوقات قرات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو یہ تفسیری قرات ہے جو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشهبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو فروة عن الشهبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت الشهبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشهبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان له.
كان لما استبان له أترك ومن اطلع على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتاع حول الحمى يوشك أن يواقعه. یہ حدیث ہے کہ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں تردد ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام. تو اس میں حدیث روایت کی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی ہی عظیم الشان حدیث ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی عام عادت کے برخلاف یہاں اس حدیث کی کئی سندیں اکٹھی جمع کر دی. ورنہ آپ نے دیکھا کہ امام بخاری کا جو عام اسلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک حدیث ان کو متعدد اسانید سے ملی ہے تو وہ اس کو مختلف ابواب میں روایت کرتے ہیں، ایک سند ایک باب میں، دوسری سند دوسرے باب میں، تیسری سند تیسرے باب میں، ہے نا. لیکن یہاں امام بخاری نے اس تمام سندوں کو، تمام طریقوں کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے تحویل کر کر کے، اور غالباً اس کا مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ یہ حدیث جو ہے یہ بڑی عظیم الشان ہے اور مختلف طرق سے مروی ہے، لہذا کسی کو اس میں شبہ نہ ہو کہ اس کی صحت میں کوئی شبہ ہو. اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ ثلث دین ہے، پورے دین کا ایک تہائی حصہ ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم، تو جو شخص چھوڑ دے اس چیز کو جو اس کے لیے مشتبہ کر دی گئی ہے گناہ میں سے، یعنی جس کا گناہ ہونا اس کے اوپر مشتبہ ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، شبہ ہے کہ یہ گناہ ہے. کان لمستبان لہ اترک، یعنی کان اترک لمستبان لہ، تو ایسے شخص جو ہے وہ زیادہ چھوڑنے والا ہوگا اس گناہ کا جس کا گناہ ہونا اس کے اوپر واضح ہو گیا. یعنی جو شخص مشتبہ چیز کو چھوڑ رہا ہے، جس میں شبہ ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، تو جس میں شبہ نہیں ہے یقینی طور پر گناہ ہے اس کو تو وہ بطریقے اولا چھوڑے گا. وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، اور جو شخص جری ہو گیا اس چیز پر، اس گناہ پر جس میں اس کو شک ہے، جس کے گناہ ہونے میں، یعنی یقین تو نہیں تھا لیکن شک تھا کہ شاید گناہ ہو، اس پر اس نے جرأت کر لی، تو اوشک ان یواقع ما استبان، تو قریب ہے کہ وہ جا پڑے اس گناہ میں جو واضح طور پر گناہ. جب مشتبہ چیز کے اوپر عمل کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی تو اب کسی وقت وہ واضح گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اور فرمایا والمعاصی حمى اللہ، معصیتیں جو ہیں وہ اللہ کی حما، پہلے بھی گزر چکا ہے. حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو کوئی بادشاہ یا سردار اپنے لیے خاص کر لیتا تھا اور عام لوگوں کو منع کر دیتا تھا کہ یہاں وہ اپنے جانور نہ چرائیں. تو کہتے ہیں کہ معاصی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حما ہے. جیسے حما میں عام لوگوں کو داخلہ ممنوع ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ من یقطع حول الحما، جو شخص جانور چرائے حما کے ارد گرد، یعنی حما کے اندر تو داخل نہیں ہو رہا لیکن اس کے آس پاس چلا رہا ہے جانوروں کو، تو یوشک ان یواقع، تو
تو قریب ہے کہ وہ جا پڑے اسی خیمہ کے اندر، یعنی چلا تو رہا ہے آس پاس لیکن کوئی جانور ایک دم سے اندر گھس جائے اور خیمہ کے اندر چلا جائے تو پٹائی ہوگی اور کسی وقت بھی اس کے سے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص مشتبہات پر مسلسل عمل کر رہا ہو تو اس میں اندیشہ ہے کہ کسی وقت صریح گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو حدیث کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو جس طرح گناہوں سے بچنا چاہیے اسی طرح مشتبہ امور سے بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مشتبہ امور جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات صریح گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کا حاصل ہے اجتناب عن المشتبہات۔ اب یہ اجتناب کرنا مشتبہات سے بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات مستحب ہوتا ہے۔ واجب ہونے کی صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو مجتہد ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، اور کسی معاملے کی حلت و حرمت کے معاملے میں اس کے سامنے ادلہ متعارض ہو۔ کچھ دلائل ایسے ہیں جو اس کام کے جائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے ناجائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ متعارض دلیلیں سامنے آ گئی مجتہد۔ اگر ان میں سے کسی دلیل کو مجتہد زیادہ قوی سمجھے، زیادہ راجح سمجھے، تب تو اس کو اسی دلیل قوی پر عمل کرنا، اقوی پر عمل کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں جو ضعیف ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی دلیلیں بالکل برابر نظر آتی ہیں اور کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ دونوں دلیلیں بالکل برابر ہے، قوت میں برابر ہے، صنعت کے اعتبار سے برابر ہے، دلالت کے سلسلے میں بھی برابر ہے۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس معاملے مشتبہ ہو گئی نا، دونوں دلیلیں برابر ہیں اور معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ دلیل محرم کو ترجیح دے کر اس کے مطابق اپنا مذہب بنائے۔ سمجھ گئے نا؟ کیا کرے؟ جو دلیل اس عمل کو ناجائز قرار دے رہی ہے اس پر عمل کرے، سمجھے نا؟ یہ ہے ترک مشتبہ، واجب ہے یہاں، سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر ایک مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے، دو عالموں کے فتوے آئے، ایک عالم اس کو جائز کہہ رہا ہے، دوسرا عالم ناجائز کہہ رہا ہے، تو عامی آدمی کا کام تو یہ ہے کہ جس عالم کو زیادہ اعلم سمجھے اور اورع سمجھے، اتقا سمجھے، اس کے فتوے پر عمل ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ جس کو زیادہ عالم سمجھتا ہے، بھائی ہیں تو دو آدمیوں کے فتوے، لیکن میں اس کو زیادہ بڑا عالم سمجھتا ہوں، زیادہ متقی سمجھتا ہوں، اس پر عمل کر لیں، بات ختم ہو۔ لیکن اگر دونوں عالم اس کی نظر میں برابر ہیں اور وہ دونوں میں ترجیح نہیں دے سکتا تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اس فتوے پر عمل کرے جو ناجائز قرار دے، جائز کی وجہ ناجائز قرار دے رہا، اس پر عمل کرے۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ بھی ایسا ہے کہ یہاں پر اس مشتبہ کو ترک کرنا واجب ہے۔ یہ دو مواقع تو ایسے ہیں جہاں پر کہ مشتبہ کو ترک کرنا واجب ہے۔ البتہ دوسرے مواقع جہاں پر کہ مشتبہ کو ترک کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا مجتہد کو
غور کرنے سے حلت کے دلائل زیادہ قوی نظر آئے، زیادہ اس سے مذہب یہ بنا دیا کہ یہ عمل حلال، سمجھ گئے؟ کیونکہ قوی سے زیادہ حلت کے دلائل زیادہ قوی تھے، لیکن ساتھ ہی حرمت کے دلائل بھی موجود تھے اگرچہ وہ اتنے قوی نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو گیا، ہے نا؟ اس صورت میں اگرچہ فتویٰ تو دے دیا کہ یہ کام جائز ہے، لیکن خود اس سے اجتناب کرنا یہ مستحب، یہاں واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ ناجائز ہونے کے بھی کچھ دلائل موجود ہیں اگرچہ قوی نہیں ہے اتنے، تو اس واسطے وہاں پر اجتناب کرنا یہ تقویٰ کا تقاضا ہے اور بہتر ہے، سمجھ گئے؟ اور مفتی کو کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ جن معاملات کے اندر اس قسم کے اشتباہ ہوتے ہیں تو مفتی کو یہ چاہیے کہ وہ فتویٰ تو دے عام لوگوں کی سہولت کا، لیکن خود عمل کرے عدم جواز کے اوپر، سمجھے نا؟ اور پھر دگنا رنج و عذابت جانے مجنورا، یہ بھی کہا علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مفتی خود عمل کرے راہ پر یعنی احتیاط پر، تو اس کا اس اپنے عمل کو لوگوں پر ظاہر بھی نہ کرے، سمجھے نا؟ کیونکہ ظاہر کرے گا تو لوگ سمجھیں گے بھائی معاملہ کچھ دال میں کالا ہے، تو وہ اس کے حلت کا جو فتویٰ دیا تھا اس میں شک میں پڑ جائیں گے، اس واسطے ظاہر بھی نہ کرے، سمجھے؟ خود عمل کرے تقویٰ پر لیکن لوگوں پر ظاہر بھی نہ کرے، لوگوں کو فتویٰ یہ دے کے جائے، ارے سمجھ گئے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ جو لکھنے کی سیاہی ہوتی ہے اس میں اسپرٹ استعمال ہوتی تھی، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اسپرٹ جو ہے وہ نجس ہے، تو آپ نے فتویٰ تو دیا کہ جائز ہے لیکن ساری عمر کبھی استعمال نہیں، سمجھے نا؟ خود استعمال نہیں۔ تو یہاں پر جو ترک مستبحات ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طرح کسی عامی آدمی کے لیے دو فتوے تھے، اس نے جس کو زیادہ عالم سمجھا وہ فتویٰ کہتا تھا کہ حلال ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن دوسرا آدمی جو فتویٰ دے رہا ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ اتنا بڑا عالم نہیں سمجھتا اس کو، لیکن اگر وہ اشتباہ کے خیال سے پرہیز کرے تو یہ تقویٰ ہے اور یہ بہتر ہے، سمجھ گیا بھائی؟ یہاں وہ مقام ہے جہاں پر سے مستبحات سے بچنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں، یہ قاعدہ ہے بھائی۔ لیکن یہ بات پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، اب پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ قواعد جو ہے نا یہ سمجھنے کے تو ہیں، لیکن جب ان کے اوپر عمل کرنے کا نوبت آتی ہے تو فیصلہ کرنا کہ دلائل میں کوئی قوی ہے یا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں یا نہیں ہے، اور تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور یہاں پر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ محض کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تفقہ کی، اور تفقہ جو ہے وہ محض کتاب پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ کسی اللہ والے فقیہ فی الدین کی صحبت میں رہنے سے آتا ہے، اس کے بغیر کوئی آتا ہے، سمجھ گیا بھائی؟ چلیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔